گرامی، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس کائنات میں جو سب سے زیادہ بہترین چیز ہے کہ حبیب لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہیں بتا دوں. تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. سو وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آگے فرمایا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر اللہ رب العزت نے مومنوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جو رب تعالیٰ کی پر، اس کے رسول پر، قرآن عظیم پر ایمان لے کر آئے، پھر ساتھ میں للذین اتقوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے، پرہیزگار رہے، متقی رہے. تو یاد رکھیں کہ تقوی کا جو مطلب ہوتا ہے بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا. اور متقی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہرہ گناہ سے بچے اور عبادات کے ترک کرنے سے بچے. اللہ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہر اس چیز سے بچے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندگی والا عمل ہے، یہ متقی شخص ہے. اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، عبادت ترک کر رہا ہے، وہ ہرگز متقی پرہیزگار شخص نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں متقی پرہیزگار کا جو معیار ہے وہ مختلف ہے. جس نے چندہ زیادہ دے دیا اسے کہتے ہیں بھائی بہت بڑا متقی شخص ہے. جس نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، بڑی محفل کروا دی، اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ متقی شخص ہے. حالانکہ ایسا نہیں. حالانکہ متقی اور پرہیزگار وہ شخص ہے جو اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پر بچائے. جب تک یہ بچانا نہیں پایا جائے گا تو وہ اس پہ تقوی اور پرہیزگاری کا اس کے اوپر حصول نہیں ہو سکتا. یعنی یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ لوگوں کی ناقص رائے پر اپنے درجات کی بنیاد رکھنے کے بجائے شرعی تقاضوں کے اوپر بنیاد رکھے. جیسا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، ان تو بھائی بہت بڑے حاجی ہو، نمازی ہو. اب ناقص رائے وہ بھی دیانت کارانہ اس پر اپنی بنیاد نہ رکھے، بلکہ شریعت کا تقاضا کیا ہے کہ شریعت جس کو متقی پرہیزگار شخص کہلاتی ہے تو اسے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. آگے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو فاغفر لنا ذنوبنا تو ہمارے گناہ معاف فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. عزیزان گرامی، قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر فرمایا ہے تو اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں دوزخ کا ذکر. جہاں دوزخ کا ذکر ہے وہاں اس کی اگلی آیت میں بھی جنت کا ذکر ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دی. جو اللہ پر ایمان لائے گا، رسول اللہ پر ایمان لائے گا، قرآن پر، دین اسلام پر ایمان لائے گا تو اس کے لیے آخرت میں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. اسے جنت میں داخلہ بھی ہوگا، نئی بیویاں بھی ملیں گی. پھر جو لوگ ایمان لے کر آ گئے تو وہ اپنے رب سے یہ عرض کرتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا ذنوبنا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے. یہ ایمان والوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت، ہر لمحے رب تعالیٰ کی حضور وہ توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں.
اب صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا، اور شرعی طور پر نفس کی پسند کی خلاف جب کوئی کام ہو تو اپنی زبان اور قلب کو ہر قسم کے شکوے سے، انتقامی کاروائیوں سے روکنے کا نام صبر ہوتا ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہ ہوں تو یہ صبر کی فہرست میں ہمارا نام نہیں ہو سکتا۔ ہم کچھ ہمارے مسلمان بھائی یا بہنیں جب مصیبت آتی ہے تو خوب واویلا مچاتے رہتے ہیں اور خوب زبانیں اعتراض دراز کرتے ہیں، اور جب آخر میں پھر بھولے پن کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا کریں، ہم تو اب صبر ہی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ صبر نہیں بلکہ بے صبری کا نتیجہ ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ وہ جب کوئی مصیبت یا آزمائش یا کوئی پریشانی آئی فوراً ہم نے صبر کیا، کوئی گلہ شکوہ ہماری زبان سے نہیں نکلا ایک دم، تو یہ صبر ہے۔ ابھی تو مثال کے طور پہ کسی کے اندر خدا نہ خواستہ میت ہو جائے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا یا بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب فوراً خبر جو معلوم ہوئی، پتہ چلا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب جو فوراً تازہ جو معلوم ہوا ہے تو اس میں جو ہے بندہ زبان سے جو ہے شکوہ شکایت نہ کرے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کرے اللہ مجھے صبر عطا فرما، گلہ شکوہ نہیں کیا بلکہ صبر و تحمل کا دامن کو پکڑے رہا، تو یہ صبر میں آتا ہے۔ اسی طرح آگے رب تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے، اس سحری کے وقت، تہجد کے وقت، اس میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور نے خود ترغیب فرمائی ہے کہ سحری کے وقت، تہجد کے وقت کو نماز پڑھو اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگو، کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں کسی بندے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو چاہیے ہمیں یہ کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور اپنی آزمائش پریشانی سے نجات کے لیے دعائیں وغیرہ کریں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا والصابرین، اور سچے لوگ۔ اب دیکھیں سچے کی تعریف جو ہمارے مفسرین نے فرمائی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جس طرح بات وقوع پذیر ہوئی اس کو بعینہ اسی طرح سے بیان کرنا یہ سچ ہے، اور جس طرح سے بات بیان ہوئی اس کو اس طریقے سے انداز سے بات کو بیان نہ کرنا یہ جھوٹ ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے جیسی بات سنی بعینہ اس کو ویسے ہی بیان کیا تو یہ سچا آدمی ہے۔ اگر اس میں توڑ کر بیان کیا تو سمجھ نہیں جھوٹا شخص ہے۔ اکثر ہمارے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو لڑائی جھگڑے کی جو بنیاد جو ڈلتی ہے، سامنے والے نے کچھ کہا، کس زاویے سے کہا، بات وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یا اس کے پیچھے تمہید ہے، ہم وہ نہیں سمجھتے۔ جو پہلے جملے ہوتے ہیں وہ آگے ہم بیان کر دیتے ہیں، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں بھائیوں میں آپس میں فساد جھگڑا ہو جاتا ہے، یا خاندان میں یا بھائی بہنوں میں یا والدین اولاد میں، نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے۔ اس لیے سچا آدمی وہ ہے جیسی سنی بات ویسے ہی بیان کر دی۔ آگے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور اگر فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا جو ہے اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے، ملک شام کے دو علماء حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ المنورہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے یہ کہا کہ یہ نبی آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی یہی صفت ہے جو اس مدینہ میں پائی جاتی ہیں۔ پھر جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کی صورت مبارکہ اور اوصاف کریمہ کو دیکھا تو پھر ان لوگوں نے یہ پہچان لیا کہ نبی آخر یہی ہے، محمد رسول اللہ۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ آپ محمد ہیں؟ تو حضور علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پھر عرض کی کہ کیا آپ احمد ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں احمد ہوں. پھر انہوں نے عرض کی آپ سے ہم ایک سوال کریں گے، اگر آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے. تو پھر انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے، سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو عزیزان گرامی رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ پر نزول فرما دیا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. سب سے بڑی جو گواہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ رب العزت کی. اللہ رب العزت نے خود یہاں پر گواہی دی. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ نے آگے اپنی گواہی کے ساتھ والملائکہ ملائکہ کی گواہی کو شامل کیا، وَأُولُو الْعِلْمِ اہل علم کی گواہی کو شامل کیا. مفسرین نے یہاں پر قلم اٹھایا اور فرمایا کہ اہل علم کی جو گواہی ہے وہ معتبر ہوتی ہے. علماء ربانی وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ لوگوں کو دین اسلام کا پیغام آگے پہنچائیں. جب انہیں لوگ دیکھیں ان کی صحبت میں بیٹھیں تو اللہ اور اس کے رسول اور دین کے قریب ہو جائیں. یہ علماء ربانی ہیں. اور کوئی ایسے عالم ہیں جو جس کی صحبت میں بیٹھا جائے لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں یا پھر دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں، تو مفسرین نے فرمایا وہ عالم نہیں بلکہ وہ ظالم ہے. لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، قرآن حکیم سے دور کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے پھر اس آیت مبارکہ کا شان نزول فرمایا. آگے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے باہمی حسد کی وجہ سے. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو عزیزان گرامی اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ مقبولیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دین اسلام ہے اور کوئی مذاہب ادیان نہیں ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ میں صحیح مذہب میں یا صحیح دین میں آنا چاہتا ہوں، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے. اور اسی طریقے سے یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے معتبر دین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے. اب یہاں پر کئی ادیان ہیں، اگر اہل کتاب ہو گئے، عیسائی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اور ہماری کتاب سچی ہے، ہم جس دین پر ہیں وہ سچا، موسیٰ علیہ السلام یا اور دیگر انبیاء کرام کا دعویٰ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، تو عزیزان گرامی ان سے یہی کہا جائے گا، انہیں یہی جواب دیا جائے گا کہ حضور علیہ السلام انشاءاللہ آگے آیا کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمان ہے، آخری نبی ہے، قرآن آخری ہے. اب حضور کے بعد قرآن دوسرا نہیں آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی دوسرا نہیں آنا. تو اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، ان سب کے کتب صحائف وغیرہ جو بعینہ رب تعالیٰ نے جن کا نزول فرمایا تھا اس پر ہمارا الحمدللہ ایمان ہے، انہیں ہم مانتے ہیں. اگر کوئی نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن آج کل جو ان کے پاس توراۃ انجیل وغیرہ ہے اس میں تحریفات ہیں، اس وجہ سے ہم جو ان کا انکار کرتے ہیں. باقی اس میں جو بعینہ جو توراۃ انجیل تھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی اس پر الحمدللہ ہمارا ایمان ہے. اگر معلوم یہ ہوا کہ اگر عیسائی یا یہودی وغیرہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم سچے دین پر ہیں تو اس کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد فرما دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین ہے تو دین اسلام ہے. یا تعالیٰ نے فرمایا فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. تو اس کی تفسیر
طویل وقت نہیں لگے گا، فوراً جلدی جلدی حساب کتاب ہو جائے گا۔ اور دوسرے اس کی وجہ یہ ہے کہ جلد قیامت ہونے والی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں اگر غور و تفکر کیا جائے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو اسلام کی طرف راغب فرمایا ہے، اور پھر انہیں یہ جتایا بھی ہے کہ تم تو یہ پہلے تسلیم کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہوں گے اور ان کے اوصاف کریمہ پر ایمان لے کر آنا ہے۔ جب تم یہ تسلیم کرتے تھے، جب وہ آ گئے تو اب ان کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کہ پوری آیت مبارکہ میں غور کیا جائے تو اس طرح کی بحث ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور اے حبیب اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم فرما دو میں اپنے منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں، اور وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ سبحان اللہ۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اے حبیب اہل کتاب اور ان پڑھوں سے مراد کون ہے؟ کفار مشرکین وغیرہ۔ والأمیین، اور ان پڑھوں سے أَأَسْلَمْتُمْ، فرما دو کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، جب تو انہوں نے سیدھا راستہ پا لیا۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ پھیریں تو تمہارے اوپر صرف احکام پہنچا دینا لازم ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے، تجھ پر جو ہے وہ صرف احکام کو، پیغام کو پہنچا دینا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر مسلمان کرنا لازم نہیں، ان پر زبردستی کرنا لازم نہیں۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ مفسرین نے فرمایا قیامت تک کے لیے ہر تبلیغ کرنے والے، ہر مبلغ کے لیے یہ لازم ہے کہ کسی کے ساتھ بھی زبردستی نہ کرے۔ زبردستی کر کے دین کی طرف مائل کرنا، زبردستی کر کے نمازی بنانا، زبردستی کر کے اس کو دین کی تبلیغ کی طرف لگانا، یہ نبی اللہ تبارک و تعالی نے واضح ارشاد فرما دیا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر زور زبردستی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا، نہ دینا، عمل کرنا، نہ کروانا، یہ رب تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، اور آپ بڑی ذمہ ہے، آپ کو پورا اجر ملے گا۔ اور عزیزان گرامی، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی سامنے والے کو تبلیغ کر رہے ہیں یا دعوت دے رہے ہیں، پیار محبت کے ساتھ اگر مان جاتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں مانتا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پہلے ہی دین سے دور ہے۔ جب اس کو ہم بار بار زبردستی کرتے ہیں یا سختی کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ لگتا ہے دین میں بہت زیادہ شدت ہے۔ جب وہ یہ محسوس کرتا ہے تو دین سے متنفر ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی وہ دین سے متنفر تھا، لیکن جب ہم نے اس کے ساتھ زبردستی کی، شدت پسندی کی، تو اب وہ زیادہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہونے سے اور جہاں محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر جانے سے گریز کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فلان نے مجھے دیکھ لیا تو پھر جو ہے مجھے پتہ ہے۔ تو اسی لیے تو ہمیں چاہیے کہ جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر یہ تم سے منہ پھیر بھی لیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہ ہو، ان بدبختوں کے دلوں میں مہر لگی ہوئی ہے، یہ ان کے قریب آئیں گے ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ہر تبلیغ کرنے والے کو، ہر مبلغ کو پیار محبت کے ساتھ دین کی دعوت دی جائے۔ اگر کوئی آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا وما علینا الا البلاغ
ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں خوشخبری دے دو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے آباء و اجداد کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ یہود کے جو آباء و اجداد تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے، انہوں نے تو انبیاء کرام کو شہید نہیں کیا تھا نا، ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، تو رب تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہودیوں جو تمہارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے آیاتوں کا انکار کیا، پہلا ظلم، اور دوسرا ظلم وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق انبیاء کرام کو شہید کیا۔ ایک دن میں صبح کے وقت 43 انبیاء کرام کو ان بدبختوں نے، یہودیوں نے شہید کیا، اور پھر 170 عابدین نیک لوگ جب اٹھے، انہوں نے تبلیغ کری آگے، تو ان بدبختوں نے اسی دن شام کو 170 عابدوں کو بھی شہید کر ڈالا۔ ایسے پھر رب تعالیٰ نے اس اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر جو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں خوشخبری دے دے دردناک عذاب کی۔ اب حالانکہ ان کے آباء و اجداد کو کئی سال ہو گئے تھے دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان سے کلام نہیں، بلکہ اب یہ جو کلام ہو رہا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں خوشخبری دے دو۔ اگر یہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آتے، آیتوں کا انکار کرتے ہیں، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ اگر بعد میں آنے والے اپنے اکابرین کی غلط باتوں کو درست قرار دیے ہوئے ہیں، انہیں اپنا بزرگ تسلیم کرتے رہے، تو یہ بھی قابل غلط ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود تھے، انہوں نے انبیاء کرام کو شہید نہیں کیا، آیتوں کا اگرچہ انکار کیا اس لحاظ سے، لیکن انبیاء کرام کو شہید نہیں کیا، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدے پر تھے، انہیں اپنا بڑا تسلیم کرتے تھے۔ اسی طرح بلا تمثیل اگر آج بھی کوئی کسی کے اکابر سے کوئی غلط بات ثابت ہے، اگر وہ اسی پر ڈٹا رہے اور اس کی طرفداری کرتا رہے، اس کی دفاع کرتا رہے، اس کے عقائد پر رہے، تو عزیزان گرامی یہ بھی قابل گرفت اور جرم ہے، اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح العقیدہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے تعلیم حاصل کریں، ان سے علم حاصل کریں، ان سے قرآن کریم کا تفسیر پڑھیں، اللہ